الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، الحمدللہ آج کو ہمارے 20 پر 3 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جو روزے باقی رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ انہیں ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ومالی، یہ 20 پر 3واں پارہ ہے۔ اس پارے کے اندر بھی بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بتلائی ہیں۔ چند آیتوں کے اہم نکات انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے۔ اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بستی والوں کا واقعہ ذکر فرمایا۔ ایک بستی انطاکیہ اس کا نام ہے، گاؤں کا نام۔ 2 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کے پاس بھیجا۔ 2 نبی وہاں آئے اور اللہ کی وحدانیت بتاتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے۔ بستی والوں نے نبیوں کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 نبی صحیح ہے بول کر بتانے کے لیے ایک اور نبی کو بھیجا۔ تو اس قریے میں 3 نبی ایک ساتھ آ کر کے کام کرتے تھے، لیکن قوم کے لوگ اتنے منحوس اور اتنے برے تھے کہ تینوں کو بھی نہیں مانے۔ اتنے میں جب یہ دعوت کا کام کر رہے تھے یہ انبیاء، 3 انبیاء، اور لوگ نہیں مان رہے تھے، تو شہر کے کنارے سے ایک آدمی آیا۔ یہ بڑھئی تھا، اس کا نام تھا حبیب نجار۔ یہ دوڑتا ہوا قوم کے اندر آیا اور آ کر کے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ سچے نبی ہیں، ان کی بات کو تم مان لو۔ تو قوم کے لوگ اتنے بدمعاش تھے۔ اب دیکھیں کہ آدمی جب ہٹ دھرمی پہ اتر آتا ہے تو کیا کیا کر سکتا ہے۔ صحیح چیز کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، تب نبیوں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور وہ جو آدمی تھا خود ان کے قوم کا آدمی، وہیں پر اتنا پیٹا کہ وہیں پر وہ دم توڑ دیا، مر گیا، شہید ہو گیا۔ جیسے ہی اس کا انتقال ہوا، روح نکلی اس کی، اللہ رب العالمین نے اس کی روح کو جنت میں پہنچا دیا۔ اب یہ جنت میں جا کر قوم کی فکر نہیں چھوڑا، قوم کے بارے میں کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ کاش اللہ رب العالمین نے میری کتنی عزت کیا، کیسی میری مغفرت فرمائی۔ میری قوم جانتی تو پھر وہ نبیوں کی بات کو بھی مان لیتی اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت بھی کرنے لگتی، لیکن میری قوم جانتی نہیں ہے۔ انہوں نے رسولوں کو دھتکارا، رسولوں کو پریشان کیا، مجھے انہوں نے مار دیا۔ ایک سچے داعی کی پہچان یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے تعلق سے ہمیشہ فکر مند رہتا ہے جو لوگ اس کے آنکھوں کے سامنے دین سے دور رہتے ہیں، حق بات سے دور رہتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ہمیشہ دل کے اندر ایک تڑپ اور ایک درد رکھتا ہے، اور یہ کوشش کرتے رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا موقع ملے جن کو میں صحیح بات سمجھاؤں اور ان کو سمجھ میں آ جائے اور وہ خود کامیاب ہو جائے۔ انبیاء کرام کی جو دعوت تھی، انبیاء کرام نے جو دعوت پہنچائی، اس دعوت کے ماننے پر کیا انبیاء کو کچھ فائدہ تھا؟ ظاہری فائدہ؟ انبیاء کو کچھ بھی فائدہ نہیں تھا، بلکہ انبیاء یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قوم کا اتنا درد ان کے دل میں ڈال دیا، اتنا درد ڈال دیا، تھکے مکھے کھاتے، گالیاں سنتے، الزامات اپنے اوپر لگا لیتے، لیکن قوم کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی فکر کرتے۔ ٹھیک آپ اس انبیاء کی مثال اگر دیکھنا ہو تو ہمارے سامنے اولاد کے لیے ماں کی حیثیت ہے۔ ماں دیکھیں اپنے اولاد کے لیے کیا کیا کرتی ہے، کیا کیا کرتی ہے۔ ماں کو آنکھ میں درد آیا اور آنکھ کی شکایت، آنکھ نظر نہیں آ رہی تھی، بیٹے سے بولی کہ بیٹا کسی اسپتال میں لے جاؤ، میرا علاج کراؤ۔ بیٹے نے کہا کہ ماں تو پریشان نہ ہو، بڑے سے بڑے اسپتال میں لے جاؤں گا اور تیرا علاج کراؤں گا، چاہے کتنے بھی روپے خرچ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے ہی بیٹے کے آنکھ میں کچھ شکایت آئی اور آنکھ نظر نہیں آ رہی تھی، تو ماں نے کہا کہ بیٹا تو پریشان نہ ہو، میری آنکھ میں تجھ کو دے دوں گی اور تو دیکھنے لگے گا۔ ماں اور بیٹے میں یہ فرق ہے۔
انبیاء کرام کے دل میں جو درد تھا یہ ماؤں کا درد رہتا تھا. بیٹا نے یہ نہیں کہا کہ میری آنکھ تجھ کو دے دوں گا، بلکہ یہ کہا کہ لاکھوں خرچ کروں گا تیرے لیے. لیکن ماں نے کیا کہا؟ میری آنکھ ہو سکے تو میں تجھ کو دے دوں گی. یہ ماں کی محبت ہوتی ہے، ممتا ہوتی ہے. انبیاء کرام اپنی قوموں سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے، اسی لیے ان کا کام ہی یہ تھا کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو جہنم سے بچانے کی اور جنت کے اندر داخلے کی کوشش کرتے رہتے تھے. لیکن قوم کے لوگ اتنے بدمعاش تھے کہ ان انبیاء کے ساتھ حسد کرتے تھے، نفرت کرتے تھے، ان کو گالیاں دیتے تھے. آج بھی ایسے لوگ ہیں. آج دیکھیں کہ علماء پر جلنے والے نہیں ہیں، علماء سے حسد کرنے والے ہیں، علماء پر جلنے والے ہیں. یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء کا جو مشن تھا، انبیاء کا جو کام تھا، وہی علماء کرتے ہیں. اب ان کو اگر ان کے اوپر جلیں گے، آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی پانی سے دشمنی کر لے، پیاسا آدمی پانی سے دشمنی کر لے، کیسے جیے گا؟ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے واقعات کو ذکر فرما کر کے یہ بات بتایا کہ سچی تڑپ یہ لوگ رکھتے تھے کہ لوگ صحیح راستے پر آ جائے اور اپنی آخرت بنا لے. دنیا تو کیسے بھی چلے گی، نافرمانی میں بھی چلے گی، فرما برداری میں بھی چلے گی. آخرت نافرمانی میں نہیں چلے گی، بلکہ اللہ رب العالمین کی رضامندی سے ہی چلے گی. اس کے بعد اللہ کی قدرت بتلائی گئی. اللہ ہی رات اور دن کو پیدا کیا. یہ باتیں، یہ نعمت ہے، قدرت ہے بول کر کس کو سمجھ میں آتی؟ جو دماغ لگاتا ہے اسی کو سمجھ میں آتی کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ رات اور دن کو اللہ ہی نے بنایا. ایک کو اندھیرا بنایا، رات کو، دن کو منور بنایا، روشنی والا بنایا. پھر دونوں کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا. رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے، رات چلی جاتی ہے. اس طرح للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ لاتا ہے. کوئی یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہے جو یہ کام کرنے والا ہے، اب وہ کر کے دکھائے. اگر اللہ نہیں کرتا ہے تو کون ہے جو کر رہا ہے؟ یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. اس کے بعد یہ کہا قیامت کا دن ہوگا، فیصلہ ہو جائے گا. موحدین، توحید پرست لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کے فضل سے جنت میں جاتے رہیں گے. تو جنت میں جاتا ہوا دیکھ کر یہ مشرکین بولیں گے کہ ہم بھی توحید پرست تھے، ہم بھی ایک اللہ کی عبادت کی ہے، ایک اللہ کے سوا ہم کسی کو شریک نہیں کرتے تھے. قسم کھا کر کے بولیں گے اللہ پر، واللہ ما ربنا، واللہ یعنی اللہ کی قسم کہ ہم شرک کرنے والے نہیں تھے. اللہ رب العالمین اسی وقت کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کے منہ کو مہر لگا دے گا، منہ کو سی دے گا، اللہ تعالیٰ ہونٹوں کو سی دے گا. اب یہ بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. اب ان کو بات کرنا ہے تو کیا کہ کیسا بات کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے؟ اللہ تعالیٰ ان کے اعضاء کو بات کرنے کی اجازت دے گا، بات کرنے کا حکم دے گا. تو انسان کے پارٹس اللہ سے بات کریں گے. یہ ہاتھ، پیر جو ہے، یہ آنکھ، یہ منہ، اللہ رب العالمین سے بات کریں گے. انسان ہکا بکا ہو جائے گا اور کہے گا کہ تم تو دنیا میں میرے ساتھ تھے، تمہاری اچھائی کے لیے، تمہارے مزے کے لیے میں نے غلط کام کیے، لیکن تم خود اب اللہ کو ہمارے خلاف بات کر رہے ہو. اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے روز یہ مشرکین کے منہوں کو ہم مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ان کے ہاتھ، ان کے پیر ہمارے لیے گواہی دیں گے، ہم کو بات کریں گے، جو کچھ یہ کام کرتے تھے سب بتائیں گے، سب بتائیں گے. انسان پریشان ہوگا، کہے گا کہ قالوا یعنی لما شہدتم علینا، کیا تم گواہی دے رہے ہو ہمارے خلاف؟ تو یہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی جو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ستاروں کے 3 مقصد بتلائے. اس کے علاوہ اور چوتھا مقصد ستاروں کا نہیں ہے. جو آسمان میں ستارے ہیں، تاروں کے 3 ریزن ہیں، 3 مقصد ہیں. ایک تو آسمانی دنیا کے لیے یہ ڈیکوریشن ہے، آسمانی دنیا کی زینت ہے. اور دوسرا سرکش شیاطین سے حفاظت ہے. شیاطین آسمان پر کوئی بات سننے کے لیے جب چڑھتے ہیں تو ستاروں کے ذریعے سے شیطانوں کو مارا جاتا ہے. عموماً شیاطین پر یہ جب ستارے پڑتے ہیں تو جل جاتے ہیں، شیاطین جل جاتے ہیں. اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستارے کو بنایا. اور تیسرا ریزن، اندھیروں میں رہنمائی ملتی ہے ستاروں کے ذریعے سے، راستے معلوم کیے جاتے ہیں. کشتی میں لوگ سفر کرتے ہیں اور اسی طرح سے بیابانوں سے لوگ جب جاتے رہتے ہیں تو ان کو پہلے زمانے میں گھڑی نہیں تھی اور روٹ معلوم نہیں ہوتا تھا، تو ستاروں کے ذریعے سے وہ روٹ معلوم کرتے تھے
کہ یہ ستارہ ادھر نکلتا ہے تو یہ مشرق کی طرف یہ گاؤں آتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ 3 مقصد کے لیے ستارے بنتا ہے. انا زینا السماء الدنیا بزینۃ للکواکب وحفظا من کل شیطان مارد, اور لوگوں کے لیے رہنمائی اور راستہ. اس کے بعد ہم سب کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا. حضرت ایوب کے واقعہ میں خاص کر وہ واقعہ جو ان کے بیماری کے دن تھے, اور بیماری میں انہوں نے جو صبر کیا تھا اللہ کو بہت پسند آیا. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا. کئی سال تک حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری آئی تھی, قدرتی طور پر اللہ رب العالمین نے دیا. اتنی بیماری آئی, اللہ کی آزمائش ایسی ہوئی کہ ان کے خاندان والے سب ان کو چھوڑ کے چلے گئے, اور صحت پوری خراب ہو گئی تھی. ایک بیوی تھی بڑی وفادار, یہ کیا کرتی تھی, ایوب علیہ السلام ایک کمرے میں رہتے تھے تو یہ کمرے میں رہتی تھی, دن بھر کہیں جا کر کے خدمت کرتی تھی, جھاڑو وغیرہ لگا کر کے گھروں میں, اور جو بھی آتا تھا وہ اپنے شوہر کو لا کے کھلاتی تھی. یہ بیوی کی بھی اللہ نے تعریف فرمائی کہ بڑی وفادار بیوی تھی, خاندان کے سارے لوگ چلے گئے, اللہ کی آزمائش تھی. چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور یہ کہا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. میرے بندے کو یاد کرو جب کہ اس کو پریشانی آئی تو اس نے مجھ کو پکارا, اے اللہ مجھے پریشانی لاحق ہوئی ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور یہ کہا کہ تم اپنے ہی گھر کے سامنے اپنے پیر کو تم نیچے مارو, پانی کا فوارہ وہاں سے اٹھے گا, وہ پانی تم پی لو, نہا لو, تم اچھے ہو جاؤ گے. چنانچہ انہوں نے ویسے ہی کیا, پانی آیا اور پانی کو انہوں نے پیا اور اس کو نہا لیا, اچھے ہو گئے. اللہ رب العالمین نے جو ان کے اہل و عیال خاندان والے جو چلے گئے تھے اس سے ڈبل ان کے خاندان والوں کو انہیں عنایت فرمایا اور یہ کہا کہ بڑا صبر کرنے والا بندہ تھا. انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب, ہم نے بڑا صابر ان کو پایا. یہ مصیبت اور پریشانی کے موقع پر ایک بندہ مومن اللہ رب العالمین سے بدگمان نہ ہو بلکہ کوئی بھی پریشانی آئے, بیماری آئے, تکلیف آئے, اس حساب سے دل کے اندر یہ بات رکھ کر کے وہ صبر کرے کہ یہ جو بیماری آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے, اللہ کو معلوم ہے کہ مجھے کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے, بس اللہ کی رضا میں میری رضا, مرضی خدا مرضی مولا ازہم اولا, اللہ کی جو مرضی ہے یہ سب چیزوں سے اونچی ہے, اب میں اس پر صبر کروں گا. یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے سے ملنے والا درس ہے. اسرائیلی روایات کا اگر ہم سہارا لیں تو یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ایوب علیہ السلام کی جو بیماری آئی تھی وہ بیماری میں پورا جسم ان کا سڑ گیا تھا, سڑ کر کے ان کے جسم میں کیڑے پڑ چکے تھے. کیڑا جب نیچے گرتا تو کیڑے سے یہ بول کر کے کیڑے کو اٹھاتے کہ اللہ نے تیرا رزق میرے جسم میں رکھا ہے تو کیوں باہر جا رہا ہے, فوراً وہ کیڑے کو نکال کر کے پھر اپنے جسم میں اڑا لیتے. یہ کتنے صابر انسان تھے. دنیا کے اندر انسان جتنے بھی ہے 2 قسم کی عبادتوں میں سے کسی نہ کسی قسم کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. ایک قسم عبادت ہے صبر کی اور ایک قسم عبادت ہے شکر کی. اب اگر اللہ نے کسی کو اچھائی دی, نعمتیں دی, تب وہ شکر کی عبادت میں رہنا چاہیے اس کو, اور اللہ نے آزمائش کے لیے کسی کو محروم کر دیا, کوئی بیماری دی, تو صبر کی عبادت میں اس کو رہنا چاہیے. صبر کی عبادت میں نہیں رہا تو پھر عبادت سے محروم ہوا, شکر کی عبادت نہیں رہا, اترانے لگا تو پھر وہ عبادت سے محروم رہا. انسان کی یہ 2 ہی پوزیشن ہے, 2 ہی حالتیں ہیں. تو جو ہے وہ شکر کرے یہ عبادت ہے, اور جو نہیں ہے اس پر صبر کرے وہ بھی ایک عبادت ہے. تو ایوب علیہ السلام نے صبر کے ذریعے سے صبر کی عبادت کو اونچا کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بہت سارے انعامات عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے, آپ دیکھیں ان کے گھر کے سامنے ان کی بیماری کی شفا تھی. اللہ رب العالمین ہماری بیماریوں کی شفا ایسی چیزوں میں رکھتا ہے جو بالکل ہم سے قریب رہتی ہے, لیکن جب تک اللہ اس کی رہنمائی نہیں کرتا ہم کو معلوم نہیں ہوتا. گھر کے سامنے جا کر کے پیر مارنے کا حکم دیا اور پیر مارنے پر پانی نکلا اور پانی میں ان کی شفا تھی. تو ہمارے ہاتھوں کے سامنے, ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم کو کچھ بیماری آئے تو اس کی شفا رہتی ہے, لیکن اس کی طرف ہماری رہنمائی نہیں ہوتی. امریکہ کے اندر ایک بڑا ڈاکٹر تھا, وہ جڑی بوٹیوں کا ڈاکٹر تھا. انڈیا کے ایک آدمی کو کچھ بیماری آئی, یہ اس کا دوست تھا,
ایک مرتبہ اس کو اس نے اپنے گھر بلایا، یہ جو انڈیا کا دوست ہے اپنے گھر بلایا، 2 دن 3 دن وہ ڈاکٹر اس کے گھر میں رہا، اس نے اپنی بیماری اس کے سامنے ظاہر کی کہ یہ بہت سالوں سے مجھے بیماری لگی ہوئی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس کے گھر کے سامنے ایک درخت تھا، وہ درخت کے پتے نکالا اور دھویا اور کہا کہ اس کو کھا لو، 3 عدد سے کھا لو، آپ کی جو بیماری ہے اس بیماری کے لیے شفا اسی پتے کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اس کے سامنے 3 سال سے پریشان ہو رہا ہے، لیکن اس کے گھر کے سامنے وہ درخت ہے، وہ درخت کی پتوں میں اللہ نے اس کی بیماری کی شفا رکھی ہے۔ ایسے ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑے میں بنائی، ہر چیز کا جوڑا ہے، یہ جوڑا بقائے نسل کے لیے ضروری ہے، نسل کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا۔ درخت میل فیمیل رہتے ہیں، انسانوں کے اندر مرد اور عورت، اسی طرح ہر چیز کا جوڑا۔ اکیلی ذات صرف اللہ ہی کی ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں، وہ واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، تنہا ہے، فردہ ہے، اکیلا ہے، منفرد ہے، یہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں مخلوقات میں سب کو اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا۔ اللہ نے کہا سبحان الذی خلق الازواج کلھا، وہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر ایک چیز کا جوڑا بنایا، ہر ایک چیز کا جوڑا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں خواہش کے مطابق ہر چیز انسان کو ملتی ہے، اور رب رحیم کی طرف سے سلام بھی ملتا ہے، سلام قولا من رب الرحیم، یہ ہر چیز انسان کو ملے گی۔ دنیا اور دنیا کے اندر یہ جو ہماری عمر ہے، ہماری لمبی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ ہماری جو خواہشات ہے یہ ان لمیٹڈ خواہشات ہے، لامحدود خواہشات۔ لامحدود خواہشات پورا ہونے کے لیے لامحدود زندگی درکار ہے۔ اب یہ جو زندگی ہے یہ محدود زندگی ہے ہماری، محدود زندگی میں لامحدود خواہشات پورے نہیں ہوتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا دن رکھا، وہ لہی الحیوان ہے، ہمیشہ ہمیش کا دن ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے آخرت کی، ساری خواہشات ہماری وہاں پوری ہوں گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِهِ الْأَعْيُنُ وَلَكُمْ، یعنی جو تمہاری آنکھیں پسند کرتی ہے سب کچھ وہاں انسان کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اس پارے میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا، یعقوب علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، الیسع علیہ السلام کا، ذوالکفل علیہ السلام کا، ان سب نبیوں کے بارے میں اللہ نے کہا یہ سب ہمارے چنندہ بندے ہیں۔ ان نبیوں کا واقعہ اللہ نے ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ انہوں نے دنیا میں آخرت کی فکر سے زندگی گزاری، آخرت کی فکر رکھ کر آخرت کے لیے کام کرتے ہوئے انہوں نے دنیا میں زندگی گزاری، تو دنیا میں اب تک ان کا نام اللہ باقی رکھا، قرآن میں قیامت تک باقی رہے گا، اور جنت بھی اللہ نے ان کے لیے رکھی ہے۔ معلوم ہوا کہ جو بھی انسان دنیا میں آخرت کی فکر میں جیتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا نام بھی زندہ رکھتا ہے، آخرت میں اس کو کامیاب بھی بناتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، ایک آدمی ہے وقتی مصیبت پر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، وقتی مصیبت آئی اللہ کو پکارا، اور ایک آدمی ہے کہ وہ رات کی گھڑیوں میں سجدے میں قیام میں اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے عبادت کرتا رہتا ہے۔ یہ وقتی مصیبت آنے پر پکارتا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی لگا رہتا ہے۔ یہ دونوں کا معاملہ اللہ کے نزدیک بہت الگ ہے۔ جو وقتی طور پر پکارتا ہے اس کو وقتی طور پر ہی ملے گا، لیکن جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مہو رہتا ہے اس کا الگ ہی مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ اس کے بعد آخر میں ایک مثال دی گئی، مثال یہ کہ بولو بہت سارے مالکوں کو خوش کرنا آسان ہے یا ایک مالک کو خوش کرنا آسان ہے؟ ظاہر بات ہے ایک مالک کو خوش کرنا آسان ہے تو الحمدللہ ہمارا جو مالک ہے اللہ، اسی ایک اللہ کو ہمیں راضی کرنا ہے۔ بہت سارے معبودوں کو خوش کرنے کی فکر میں آدمی کسی کو بھی خوش نہیں کر پاتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی ہمارا رب ہے، مالک ہے، بس اس کی رضا کے لیے دنیا میں جینا انسان کے لیے بہت آسان ہے۔ بہت سارے خداؤں کو، مالکوں کو اگر ہم خوش کرنے لگیں گے، ان کی عبادت کرنے لگیں گے تو دنیا میں چین سکون ختم ہو جائے گا، آخرت میں جہنم میں جانا پڑے گا۔ ایک اللہ ہی ہے جو اس کائنات کے اندر ہے، اس کو راضی کرنا یہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور اس طرح اس پارے کے اندر بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے احکامات پر ہمیں عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.